خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ 9 دہشت گرد۔ ISPR کے مطابق ٹانک میں شدید فائرنگ کے تبادلے میں 7 خوارج مارے گئے۔ لکی مروت میں فائرنگ کے تبادلے میں 2 خوارج ہلاک ہوئے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کا کہنا ہے متعلقہ علاقوں میں خوارج کے نیٹ ورک کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشنز جاری ہیں۔ سوئی میں کالعدم تنظیم کے کمانڈر سمیت 100 سے زائد افراد نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلح افراد نے پاکستان کا پرچم تھام کر ریاست سے وفاداری کا حلف اٹھایا۔ کمانڈر وڈیرا نور علی چاکرانی نے اسلحہ میر آفتاب احمد بگٹی کے حوالے کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا ہے قومی دھارے میں شمولیت قابل تحسین قدم ہے۔ ریاست نے بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے۔ ریاست مخالف عناصر کے خلاف اینٹی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری رکھیں گے۔ فوج پر تنقید ہم نے بھی کی لیکن سرخ لکیر کبھی عبور نہیں کی۔ بانی PTI پر رد عمل فطری اور قدرتی تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا PTI دہشت گردی کے خلاف جنگ اپنا نہیں سکتی، شہیدوں کے جنازے نہیں پڑتی۔ بھارتی میڈیا کو انٹرویو دینے سے حالات مزید خراب ہوئے۔ سوشل میڈیا پر ہونے والی سرگرمیاں PTI کی مرضی سے ہیں۔ چیئرمین PTI اپنی ہی پارٹی کے اندرونی بیانات کا سامنا کر رہے ہیں۔ DG ISPR نے بانی PTI کو ذہنی مریض قرار دے دیا۔ کہا ذہنی مریض کے ایک ٹویٹ کو افغان اور بھارتی میڈیا نے منٹوں میں وائرل کیا۔ بھارتی میڈیا پاکستانی فوج کے خلاف PTI کی زبان بنا ہوا ہے۔ خوارج کا سہولت کار افغان میڈیا بھی ان کے بیانات کو اچھالتا ہے۔ DG ISPR کی پریس کانفرنس کہا یہ تو کہتا تھا کہ خارجیوں کا پشاور میں دفتر کھول دیں، لوگوں کو آپریشن کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اکساتا ہے۔ یہی جماعت، یہی لوگ پاکستان کی فوج کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اس جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھیں، کہاں سے ٹویٹ ہوتی ہے اور کون اسے اٹھاتا ہے، یہ سب اس ویڈیو میں دیکھیں۔ PTI سے مذاکرات کے امکانات ختم، رانا ثناء اللہ کا اعلان۔ بانی PTI کے ٹویٹ سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی۔ بانی PTI نے معاملہ مزید خرابی کی طرف لے گیا ہے۔ کہا وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش بدستور موجود ہے۔ جمہوریت ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاگ سے نہیں۔ PTI کے لیے ایوان میں مذاکرات کی پیشکش واپس نہیں لی گئی۔ بانی PTI اور بشرا بی بی سے ملاقات کی اجازت ملے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ریاستی اداروں اور سیاسی لوگوں کا ایک دوسرے کو ذہنی مریض کہنا افسوسناک ہے۔ PTI کا بیانیہ کبھی ملک دشمن نہیں تھا، نہ ہے نہ ہوگا۔ پاکستان بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے۔ اعتماد کے فقدان کو ختم کرنا ہوگا۔ ملک مزید تناؤ اور انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جمہوری قوتیں کردار ادا کریں۔ نشان حیدر میجر شبیر شریف شہید کا آج 54واں یوم شہادت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف کا میجر شبیر شریف شہید کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق میجر شبیر شریف شہید نے 1971 میں سلیمان کی ہیڈ ورکس پر دشمن کو کاری ضربیں لگائی۔ میجر نارائن سنگھ کو مقابلے میں ہلاک کیا۔ متعدد بھارتی حملے ناکام بنائے۔ قربانیاں ملک کی خود مختاری اور سلامتی کا مضبوط ستون ہیں۔ دشمن کے خلاف بہادری سے مقابلے کرنے پر میجر شبیر شریف شہید کو 1965 کی جنگ میں ستارہ جرت اور 71 کی جنگ میں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے میجر شبیر شریف شہید کو 54ویں یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کیا۔ میجر شبیر شریف شہید کا کیریئر بہادری، شجاعت اور دلیری سے عبارت ہے۔ 1965 کی جنگ میں سیکنڈ لیفٹیننٹ ہونے کے باوجود دلیری سے لڑے اور ستارہ جرت جیتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ 1971 کی جنگ میں دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ میجر شبیر شریف شہید نے دشمن کی صفوں کے پرخچے اڑا دیے اور خون کا نذرانہ پیش کیا۔ میجر شبیر شریف جیسے بہادروں کی وجہ سے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ گٹر میں گرنے سے بچے کی ہلاکت، کراچی والوں کا غصہ کم نہ ہو سکا۔ گلشن اقبال ٹاؤن چیئرمین کے خلاف بینرز آویزاں کر دیے گئے۔ کھلے مین ہول پر ٹاؤن چیئرمین کے خلاف تلاش گم شدہ کے بینرز لگا دیے گئے۔
بینرز میں عوام کا پیسہ عوام پر لگاؤ کے نعرے درج. بچے کی ہلاکت کو ٹاؤن چیئرمین کی غفلت قرار دے دیا گیا. اہل علاقہ کی جانب سے مختلف مقامات پر بینرز آویزاں کیے گئے. کراچی میں گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کا مسئلہ انتظامیہ کے لیے بڑا چیلنج بن گیا. کراچی میں داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کا 13واں کنونشن سیزن. وزیر اعلیٰ سندھ نے سینئر وزیر ناصر حسین شاہ کو اعزازی پی ایچ ڈی ڈگری دے دی. یونیورسٹی کے پہلے 3 پی ایچ ڈی طلباء کو ڈگریاں تفویض کی گئی. 415 گریجویٹس اور ایم ایس کے 15 طلباء نے ڈگریاں حاصل کی. ٹاپ پوزیشنز اور فیکلٹی ٹاپ پوزیشنز زیادہ تر لڑکیوں نے حاصل کی. پوزیشن ہولڈرز کو 7 گولڈ، 13 سلور اور 26 کانسی کے تمغے دیے گئے. محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات. انسداد منشیات اور سیکیورٹی تعاون پر بات چیت. غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق. انسداد منشیات میں زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل جاری. ایئرپورٹس پر جدید اسکیننگ مشین نصب. افغانستان سے منشیات کے پاکستان اور دیگر ممالک میں پہنچنے کا مسئلہ اجاگر کیا گیا. نیشنل نارکوٹکس کوآرڈینیشن سینٹر وزیر اعظم کی ہدایت پر جلد قائم ہوگا. قائم مقام امریکی سفیر نے اے این ایف کی کارکردگی کو سراہا. تعلقات کو خصوصی اہمیت دینے کا عندیہ دے دیا. پنجاب حکومت نے ون ڈش پابندی اور لاؤڈ اسپیکر کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر شادیوں اور تقریبات میں ون ڈش پابندی لازمی ہوگی. بلند آواز میں میوزک اور قوالی نائٹس میں لاؤڈ اسپیکر کے غیر قانونی استعمال پر سخت کارروائی کی ہدایت. فارم ہاؤس اور اوپن ایریا میں بھی ون ڈش اور لاؤڈ اسپیکر پابندی پر عمل درآمد لازمی ہوگا. شادی ہالز کے مقررہ اوقات کی سخت مانیٹرنگ کی جائے گی. سرکاری افسران کو خلاف ورزی کرنے والے تقریبات میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی. لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کی دھواں چھوڑنے والی 2 بسیں بند. محکمہ ماحولیات کی کارروائی لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر کی گئی. ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ دونوں بسیں دھواں چھوڑ رہی تھیں. فٹنس سرٹیفکیٹ بھی موجود نہیں تھا. محکمہ ماحولیات کے مطابق ماحولیات ایکٹ کے تحت بسوں کے خلاف قانونی کارروائی شروع. آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں کے خلاف سخت ایکشن جاری. فٹنس سرٹیفکیٹ نہ رکھنے والی گاڑیوں کو کسی صورت نہیں چلنے دیا جائے گا. صدر آصف علی زرداری کی فن لینڈ کے 108ویں یوم آزادی پر مبارکباد. صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، پاکستان فن لینڈ کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے. فن لینڈ تعلیم، جدت اور تحقیق میں نمایاں مقام رکھتا ہے. فن لینڈ کا مسلسل 8 برس ہیپینس انڈیکس میں پہلی پوزیشن قابل تحسین ہے. تجارت، تعلیم اور گرین ٹرانزیشن میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں. ڈیجیٹلائزیشن، مائننگ اور ٹیلی کام میں مشترکہ کام کی بڑی گنجائش ہے. شمالی مغربی ہواؤں کے باعث لاہور میں درآمد شدہ آلودگی میں اضافہ. پنجاب حکومت نے شہریوں کو بروقت آگاہی اور اینٹی اسموگ پلان سخت کرنے کا فیصلہ کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر تمام ادارے 24 گھنٹے فیلڈ میں متحرک. فصلوں کی باقیات جلانے کی روک تھام کے لیے ڈرون سرویلنس اور گراؤنڈ ٹیمیں تیز کام کریں گی. ریئل ٹائم ڈیٹا وارننگ سسٹم اور فوری ریسپانس یونٹس مزید مضبوط. غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز، ماسک کا استعمال، پانی زیادہ پینا، سانس کی تکلیف پر فوری ہسپتال رجوع کریں. کراچی میں موسم خشک، خنک اور دھند آلود. درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. دن کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ جانے کا امکان. کم سے کم درجہ حرارت 13 سے ڈگری سینٹی گریڈ. ہوا میں نمی کا تناسب 37%. شمال مشرق کی ہوائیں 7 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں. کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 8ویں نمبر پر آ گیا. فضائی آلودگی 170 ریکارڈ. ہوا میں ذرات کی مقدار 71 پارٹیکولیٹ میٹر اور ہوا غیر صحت بخش ہے. مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے نئے اوقات مقرر. مرد زائرین کے لیے زیارت کا وقت شب 2 بجے سے نماز فجر اور دن 11 بجے سے عشاء تک.
خواتین زائرین کے لیے زیارت فجر کے بعد سے دن 11 بجے اور عشاء کے بعد رات 2 بجے تک ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی کے لیے بھی نئے اوقات کار کا اعلان۔ جمعہ کے بعد مرد زائرین نماز عشاء تک زیارت کر سکیں گے۔ خواتین جمعہ کے روز فجر کے بعد سے صبح 9 بجے تک زیارت کی اجازت ہوگی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فیفا امن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایوارڈ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں ہونے والے ورلڈ کپ کے ڈراز کی تقریب میں دیا گیا۔ فیفا کے صدر جیانی انفینین نے واشنگٹن میں ایوارڈ پیش کیا۔ فیفا کے مطابق ایوارڈ امن کے لیے غیر معمولی کوشش کرنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا، یہ میری زندگی کے سب سے بڑے اعزازات میں سے ایک ہے۔ کانگو، بھارت اور پاکستان نے جنگ کو شروع ہونے سے پہلے روکنے میں کردار ادا کیا۔ بابری مسجد کی شہادت کو 33 سال مکمل۔ ایودھیا میں 6 دسمبر 1992 کا سانحہ حملہ انتہائی پسند گروہوں نے کلہاڑیوں اور ہتھوڑوں سے کیا۔ رپورٹس کے مطابق واقعات میں 2000 سے زائد مسلمان جاں بحق، ہزاروں زخمی۔ تحقیقاتی رپورٹ 2009 میں بی جے پی رہنماؤں سمیت 38 افراد کو ذمہ دار قرار دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے 2019 میں تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق بابری مسجد کی بے حرمتی بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی تھی۔